اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآل اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم واعداء اللہ الی یوم لقاء اللہ اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ سب سے پہلے ناظرین کرام کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور آپ تمامی ناظرین کی طرف سے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا بھائی حضرت ابوالفضل عباس کی خدمت عالیہ میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ نشستیں 40 سے ظہور امام مہدی تک کے عنوان سے منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں امام حسین علیہ السلام اور امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے عنوان سے گفتگو کی جائے گی۔ میں نے جس حدیث پاک کو اس جلسے کے لیے عنوان سخن قرار دیا ہے، اس میں رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، بے شک حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر اس حدیث پر غور کریں تو یہ حدیث امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے مقصد کو بیان کر رہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی حیات طیبہ، امام حسین علیہ السلام کی زندگی کس لیے اللہ نے اس دنیا میں امام حسین کو بھیجا، کیوں کر بھیجا، اس چیز کو بیان کر رہی ہے۔ رسول اعظم نے کہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت جب ضلالت و گمراہی میں پھنسی تھی اور اس کے پاس کوئی ایسا نہیں تھا جسے ضلالت و گمراہی سے نجات دلے اور اس تاریکی سے دور کرے، تو امام حسین علیہ السلام کے وجود جو چراغ ہدایت کے عنوان سے آیا تو اس نے پوری بشریت کو اس ضلالت و گمراہی سے، اس کجروی سے انسانیت کو بچایا اور انسانی اقدار کی حفاظت فرمائی۔ امام حسین علیہ السلام کی اعلیٰ ظرفی ہے اور امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا مقصد ہے کہ انسان کو اس کے اصل زندگی کا مقصد اور اس کے حیات کا مقصد بیان فرمایا اور ضلالت و گمراہی سے نجات دلایا۔ اور امام حسین علیہ السلام نے اس وظیفے میں اور اس مہمے میں، اس کام میں اپنا سارا نفیس و غالی قربان کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اتنی عظیم قربانی دی کہ رہتی دنیا تک اس قربانی کی نظیر نہیں مل سکتا۔ آپ غور فرمائیے، کربلا کے میدان میں اسلام کی حفاظت کے لیے، اقدار انسانی کی حفاظت کے لیے حسین نے ایسی قربانی دی کہ انسانیت تھر تھرا جائے۔ کربلا کے میدان میں انسانیت چپ ہو گئی، حتیٰ کہ ظالم بھی رونے لگا اس مظلوم پر ظلم کرتے کرتے، مگر مظلوم نے اللہ کی رضا کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلامی اقدار کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ مگر توجہ فرمائیے، جس اسلام کی حفاظت کے لیے امام حسین نے اپنا سب کچھ نفیس و غالی قربان کر دیا، تو اللہ کا بھی حق تھا کہ اس حسین کو کوئی اجرت دے، اس حسین کو کوئی بدلہ دے، تاکہ رہتی دنیا تک اس بے مثال بے نظیر قربانی کی بے نظیر جزا اور انعام سے بھی یاد کیا جائے۔ یہی وجہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام دونوں سے یہ روایت موجود ہے، جس میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ عوض الحسین من قتلہ ان جعل الامام فی ذریتہ والشفاء فی تربتہ والاستجابۃ الدعاء عند قبرہ ولا تعد ایام زائریہ جائیا وراجیا من عمرہ۔ آپ توجہ فرمائیں، اس میں ارشاد امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو ان کی قربانی اور ان کی شہادت کا یہ بدلہ دیا کہ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کی ذریت میں امامت رکھ دیا اور ان کی قبر کے نزدیک اب دعاؤں کو قبولیت رکھ دیا، اور ان کے زائر جو ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور جتنا وقت جتنی عمر اس زیارت میں خرچ ہوتا ہے اللہ اس عمر کو شمار نہیں کرے گا۔ یعنی اگر اللہ نے کسی کی عمر 70 سال رکھی ہے اور اس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں اس نے 5 سال گزار دیا
تو اللہ اس 5 سال کو نہیں شمار کرے گا بلکہ اس عمر کو 75 سال کر دے گا۔ یہ مقصد ہے، اور اس لم تعد ولا تعد ایام ظاہری کے یہ مطلب ہے۔ اللہ نے اس عظیم قربانی کے بدلے، اس عظیم قربانی کے بدلے، اس بے مثال قربانی اور بے مثال شہادت کے بدلے اللہ نے ایسا رتبہ دیا اور ایسا انعام دیا اور ایسا عوض دیا کہ رہتے دنیا تک کسی کو نہیں دیا، کیونکہ امامت کسی کی ضروریت میں نہیں ہے سوائے امام حسین السلام کے۔ اور حدیث میں بیان فرمایا رہا ہے، حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے کہ امام حسین السلام کے قبر کے نزدیک دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ ساری کے ساری خصوصیات صرف اور صرف امام حسین السلام کے لیے ہیں، کیونکہ تربت میں شفا ان کے قبر میں ہے، ورنہ بہت ساری مٹیاں کھانا ممنوع ہے، حتیٰ کہ امام حسین السلام کے علاوہ دیگر ائمہ کی قبر کے مٹی کھانے کی ممانعت ہے، مگر امام حسین السلام کی قبر کی مٹی اگر انسان کھا لے تو اسے بہت سارے امراض سے شفا یابی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ نے امام حسین السلام کی قربانی کے بدلے اور ان کی شہادت کے بدلے اللہ نے عوض دیا۔ آخر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جو عظیم قربانی، جو عظیم شہادت امام حسین السلام نے دی، وہ کیوں کر دی؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا ہدف کیا تھا؟ تو امام حسین السلام نے اپنی اس شہادت اور اپنے اس مقصد کو بیان کیا ہے جو تاریخ نے اپنے اندر سمو لیا ہے۔ امام حسین السلام فرماتے ہیں، انی لم اخرج شرن اشرن ولا بطرن وانما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی۔ میں جو مدینے سے خروج کر رہا ہوں، جو میں نکل رہا ہوں، اس وجہ سے نکل رہا ہوں تاکہ میں اپنے جد کی امت میں اصلاح کر سکوں۔ پتہ چلا کہ خروج مقصد امام حسین السلام امت کی اصلاح کرنا ہے، امت کی خرابیوں کو دور کرنا ہے، اصلاح معاشرہ کرنا ہے، اقدار انسانی کی حفاظت کرنا ہے، اسلام کی حفاظت کرنا ہے، اظہار دین کرنا ہے، نشر دین کرنا ہے۔ یہ امام حسین السلام کا مقصد ہے، اور ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ اللہ نے ائمہ علیہ السلام کو اولیاء اللہ بنا کے بھیجا ہے۔ امام حسین السلام ولی اللہ ہیں، امام حسین السلام ہادی خدا ہیں، اور ہادی خدا کا اور ولی اللہ کا وظیفہ یہی ہے۔ قرآن میں ارشاد فرمایا گیا ہے، وَيُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ ہادی کا کام یہ ہے کہ ظلمات سے نکال کر نور تک لے جائے، یہ ہادی کا کام ہے، یعنی ہادی کا کام ہے کہ ظلمات سے نکال کر نور تک لے جائے۔ یہ امام حسین السلام کا مقصد ہے۔ اب توجہ فرمائیے، امام حسین السلام اپنے مقصد پر گامزن رہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے اور مقصد کے طلب کے لیے امام حسین السلام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ مگر دوسری طرف توجہ فرمائیں، امام حسین السلام اپنے دور کے سب سے عظیم شخص کا نام ہے۔ امام حسین اپنے دور کے امام کی حیثیت سے تھے، ہادی کی حیثیت سے تھے، ولی کی حیثیت سے، ان کے جیسا کوئی نہ تھا۔ سب سے عظیم المرتبت انسان کا نام امام حسین السلام اپنے دور کے ہیں، یعنی اپنے دور کے سب سے عظیم رہے۔ ایک طرف امام حسین السلام کی شخصیت اتنی اہم مانی گئی ہے، دوسری طرف آپ اٹھا کر دیکھ لیں قرآن کی ایک آیت جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق۔ تم ان نفسوں کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے منع کیا ہے۔ لیکن آگے ارشاد فرماتا ہے، اگر کسی نفس کو مظلوم طریقے سے قتل کر دیا جائے، ناحق قتل کر دیا جائے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے فقد جعلناہم لولیہ سلطانا، پھر اللہ اس کے ولی کو سلطان بنا دے گا، اللہ اس کے ولی کو اتنی قوت دے گا، اتنی طاقت دے گا کہ وہ قصاص لے گا۔ اور آگے آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انہو کان منصورا، یعنی کہ اللہ جس کے پاس اتنی طاقت دے گا، اللہ اس مقتول کا وارث بنائے گا، جسے ولی بنائے گا، اس کے پاس اللہ اتنی طاقت دے گا کہ وہ منصور ہوگا۔ اور اس قرآن کی اس عنوان سے اگر آپ غور فرمائیے تو امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نفس کو ناحق قتل کیا گیا، بے گناہ قتل کر دیا گیا، اس نفس محترمہ کا نام ہے حضرت امام حسین علیہ السلام، یعنی امام حسین علیہ السلام کی ذات مقدس نفس محترم کی حیثیت سے ہے۔
اب امام حسین علیہ السلام کو لوگوں نے اگر مظلومیت کے ساتھ قتل کیا ہے تو اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ اس کے وارث کو، اس کے ولی کو اس کے انتقام کے لیے اتنی قدرت دے گا، اتنی طاقت دے گا کہ ان کا انتقام لے سکے۔ آپ توجہ فرمائیں، گویا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا اور ان کے ناحق خون کا بدلہ لینے کے لیے، انتقام لینے کے لیے اللہ کسی نہ کسی کو معین کرے گا۔ اسی وجہ سے اگر آپ روایات اٹھا کر دیکھ لیں تو امام حسین علیہ السلام کی خون کا انتقام لینے کے لیے، شہادت کا انتقام لینے کے لیے جب امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف ظہور فرمائیں گے تو اس نعرے کے ساتھ آئیں گے، یا لسارات الحسین، ہم ہیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور ان کی خون کا بدلہ لینے والے، ہم ہیں منتقم خون حسین، ہم ہیں امام حسین علیہ السلام کا انتقام لینے والے۔ گویا اللہ نے امام مہدی کو امام حسین علیہ السلام کے شہادت اور ناحق خون کے انتقام کے لیے ظہور فرمائے گا۔ لیکن یہاں پر رک کر میں دو باتیں عرض کروں گا، پھر اس کے بعد صلب موضوع میں داخل ہو جاؤں گا۔ دیکھیے، اگر آپ غور فرمائیے تو امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے کے لیے، امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے کے لیے، شہادت کا بدلہ لینے کے لیے امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے۔ تو کیا یہ جو امام مہدی ظہور فرمائیں گے وہ صرف ایک نسبی عنوان سے ظہور فرما کے امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لیں گے، ان کی شہادت کا بدلہ لیں گے؟ یعنی امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف صرف اس پوتی کی حیثیت سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بدلہ لیں گے، ان کی خون کا بدلہ لیں گے؟ کیا صرف ایک پوتے کی حیثیت سے؟ اگر آپ صرف ایک نسبی اعتبار سے، رشتہ داری اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ امام مہدی امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لیں گے تو صرف یہ وجہ کافی نہیں ہے، بلکہ امام حسین علیہ السلام جیسے ولی اللہ ہیں، جیسے اللہ کے ولی ہیں، جیسے ولی خدا ہیں، اسی طریقے سے امام مہدی بھی اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کے ولی کا نام ہے، ولی خدا ہیں، ولی اللہ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ولی خدا دوسرے ولی خدا کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آئے گا، انتقام لینے کے لیے آئے گا، یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف ظہور فرمائیں گے تو نعرہ بلند کریں گے، یا لسارات الحسین، ہم ہیں امام حسین علیہ السلام کے انتقام لینے والے، ہم ہیں امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے والے۔ تو یہ جو یا لسارات الحسین ہے، یا لسارات الحسین کے بدلے اگر یہ آواز بلند کرتے، یہ نعرہ بلند کرتے، یا لسارات آل محمد، مطلب کیا ہوا کہ صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام پر ظلم نہیں ہوا بلکہ آل محمد پر ظلم ہوا۔ آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو کیا رسول اسلام پر کم ظلم ہوا؟ حتیٰ کہ رسول اسلام کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے، مجھ پر اتنے ظلم ڈھائے گئے، مجھے اتنی اذیتیں دی گئیں جتنا کسی بھی نبی پر ظلم نہیں کیا گیا، اذیتیں نہیں دی گئیں، اتنا مجھ پر ظلم ڈھایا گیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام پر کم ظلم ہوا؟ امیر المومنین السلام خود بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسی زندگی گزاری کہ میری ایک آنکھ میں تیر تھا اور میرے گلے میں ہڈی پھنسی تھی۔ اس حالت میں امیر المومنین علیہ السلام نے زندگی گزاری ہے، اس مظلومیت کے ساتھ زندگی گزاری گی۔ ان تین ادوار کو اگر انسان اٹھا کر دیکھ لیں تو امام امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی بڑی مشکل، بڑی مصیبتوں کے ساتھ گزاری ہے، باطل کو برداشت کیا ہے۔ یہ کم ظلم نہیں تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے سب جانتے ہوئے کہ یہ باطل ہے اور امیر المومنین علیہ السلام نے صبر کیا ہے اور کچھ نہیں بولا ہے، اس کے خلاف قیام نہیں کیا، یہ کم ظلم تھا؟ آپ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مظلومیتوں کو اٹھا کے دیکھ لیں۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ خود کہتے ہیں، صبت علیہ مصائب لانہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، ہم پر اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر دن پر پڑتی تو دن سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے۔ تو یہ سلسلہ جو آل محمد پر ہے وہ بڑا طویل سلسلہ رہا ہے۔ امام حسن علیہ السلام پر کم مصیبتیں پڑی ہیں؟ آپ توجہ فرمائیں، حسین السلام کے سامنے ان کے والد محترم کو سب و شتم کیا جا رہا ہے مگر مولانا حسین السلام خاموش صبر کر رہے ہیں، یہ کم ظلم تھا؟ مگر امام مہدی علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو امام حسین علیہ السلام کے خون کا اور ان کی مظلومیت کا بدلہ لیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس کا دو مطلب ہے اور بہت ساری وجہ ہیں مگر وقت نہیں ہے جو تفصیل سے بیان کیا جائے۔ اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ پہلے وجہ یہ ہے
کہ امام حسین علیہ السلام اور امام مہدی میں بڑی مناسبت پائی جاتی ہے، بڑی شباہت پائی جاتی ہے۔ شباہت یوں پائی جاتی ہے کہ اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو امام حسین علیہ السلام کا جو قیام تھا وہ قیام کس لیے تھا؟ امام حسین علیہ السلام نے جو نہضت کی تھی، جو ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، کس لیے کھڑے ہوئے تھے؟ تاکہ اقدار اس انسانیت کو بیدار کیا جا سکے، اقدار انسانیت کی حفاظت کیا جا سکے، اظہار دین کیا جا سکے۔ اظہار دین کیوں کیا جا سکے؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے رسول کو اس لیے بھیجا ہے دین کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ، تاکہ سارے ادیان پر اسلام کو غالب کیا جا سکے اور اسلام کو نشر کیا جا سکے۔ ظاہر سی بات ہے، جو خلیفہ رسول ہوگا، جو وصی رسول ہو جا اور جو اللہ کی طرف سے ولی قرار پائے گا، اسی کا کام ہے، اسی کا یہ وظیفہ ہے کہ اظہار دین کرے۔ مگر جو لوگ اظہار دین کی جن کا مہمہ تھا، جن کا کام تھا کہ وہ اظہار دین کرے، مگر انہوں نے کیا کیا؟ وہ جب مسند رسول پر بیٹھے ہیں تو انہوں نے حلال محمدی کو حرام کر دیا اور حرام محمدی کو حلال کر دیا۔ دین میں بہت زیادہ ذاتیہ کی ہیں، دین میں بہت زیادہ کمیاں کی ہیں، اور ایک سلسلہ رہا ہے یہاں تک کہ جب یہ سلسلہ پہلے دور سے ہوتے ہوئے یزید کے زمانے تک آتا ہے، تو یزید کے زمانے کا کیا عالم تھا؟ لوگ اسلام کو نہیں پہچان پا رہے تھے کہ آیا حکم اسلام کیا ہے، یزید کا عمل کیا ہے، کیونکہ یزید مسند رسول پر تھا، یزید خلیفہ رسول کے حیثیت سے تھا، اور یزید نے حق و باطل کے امتیاز کو ختم کر دیا، اقدار انسانیت کو مٹا دیا۔ انسانیت وہاں کراہ رہے تھے، اسلام ختم ہو رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اظہار دین کے لیے قیام کیا ہے۔ کیونکہ اصل خلیفہ رسول، اصل ولی اللہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ پھر انہوں نے کہا دین مٹ رہا ہے، اقدار انسانیت ختم ہو رہی ہے، احترام ختم ہو رہا ہے، اسلام کی نشر و اشاعت نہیں ہو رہی ہے، لہذا اس وظیفے کی تکمیل کے لیے، اس وظیفے کے تحصیل کے لیے امام حسین علیہ السلام نے یزید پلیند کے سامنے قیام کیا، اور اس قدر قیام کیا کہ رہتی دنیا تک امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو بیان کیا ہے، اب بتایا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا ہے اور امام حسین علیہ السلام کس لیے قیام کیے ہیں۔ اگر آپ توجہ فرمائیے تاریخ میں، تو جہاں تک ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور امام مہدی میں کتنی مشابہت تھی اور دونوں میں کیا شباہت پائی جاتی ہے، تو دیکھیں سب سے پہلے ہم غور کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا اور امام مہدی کا مقصد کیا تھا، ان دونوں کے قیام کا مقصد کیا تھا۔ تو ہم اب جب غور کریں گے اور تاریخ پڑھیں گے، روایات پڑھیں گے، تو ہمیں ملتا ہے کہ وحدت الہدف، یعنی جو امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد تھا، وہی مقصد امام مہدی علیہ السلام کے قیام کا مقصد تھا۔ وہ وحدت مقصد کیا ہے؟ وہ وحدت مقصد یہی ہے اظہار الدین و نشر الدین اور اقدار انسانی کی حفاظت، اور اس اقدار انسانی کی حفاظت کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں متعدد مقام پر اپنے اصحاب کو بیان فرمایا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے اور میں کس لیے کربلا کے میدان میں آیا ہوں۔ اور جب کربلا کے میدان سے میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا ہے، تو ہر وقت بتایا ہے کہ میں نے کیوں قیام کیا ہے، حتیٰ کہ جب کربلا سے نکلے ہیں تو صفحہ تاریخ اس بات کا گواہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی، میں اس وجہ سے نکل رہا ہوں تاکہ اپنے جد کی امت میں اصلاح کر سکوں، اور اصلاح رسول اسلام کے اس جانشین نے اور وصی رسول نے کیا، اس قدر کیا کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ تو یہ کیا تھا؟ وحدت الہدف، یعنی امام مہدی کا مقصد اور امام زمانہ کا قیام کا مقصد ایک ہی تھا۔ گویا امام مہدی کا قیام امتداد قیام حسینی کا نام ہے، یعنی جس مقصد سے امام حسین السلام کھڑے ہوئے تھے، قیام کیا تھا، اسی مقصد کے ساتھ امام مہدی علیہ السلام نے قیام کیا۔ یہ دونوں کا مقصد ایک ہوا۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے خطابی عنوان سے امام حسین علیہ السلام نے جس طریقے کو اپنایا،
اسی طریقے کو امام مہدی نے خطابی عنوان کو اپنایا ہے۔ یعنی آپ خطبات امام حسین السلام پر غور کریں تو آپ توجہ فرمائیں گے جہاں پر اصلاح معاشرہ کا تذکرہ کیا ہے، وہیں پر امام حسین علیہ السلام نے جہاں پر بھی خطبہ دیا ہے وہاں پر اپنا تعارف کروایا ہے اور اپنی مظلومیت کو بتایا کہ میں کس قدر مظلوم ہوں۔ امام حسین السلام فرماتے ہیں کہ میں آل رسول ہوں، میں عترت نبی ہوں، ہم پر ظلم کیا گیا ہے، ہمیں گھر سے نکالا گیا ہے، ہمارے حق کو غصب کر لیا گیا، اس قدر غصب کیا کہ اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے مدینہ میں بھی اس چیز کو بیان فرمایا ہے، کربلا کے میدان میں اس چیز کو بیان فرمایا، حتیٰ کہ جب 2 محرم کو والد کربلا ہوئے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد سب سے پہلے یہی کہا ہے کہ میں کون ہوں، اور اپنا تعارف کروایا ہے، میں عترت نبی ہوں، میں اولاد نبی ہوں، ہم پر ظلم کیا گیا ہے، ہمارے حق سے ہمیں روک دیا گیا ہے، یہ عنوان رہے گا، یعنی اپنی مظلومیت کو بتایا ہے۔ اور امام حسین السلام پر اس قدر ظلم کیا گیا کہ رہتی دنیا تک امام حسین علیہ السلام کو یاد کیا جائے گا۔ امام حسین السلام نے اپنا تعارف آخری وقت تک کروایا ہے، حتیٰ کہ جب جناب علی اصغر کو لے کر کربلا کے میدان میں آخری مرتبہ پانی پلانے کے لیے گئے ہیں تو کہا ہے کہ میں اولاد رسول ہوں، میں رسول کا نواسا ہوں، دیکھو یہ 6 ماہ کا بچہ جس کی کوئی خطا نہیں، اس کو پانی پلا دو۔ آخری وقت تک امام حسین علیہ السلام نے یہ کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ صرف کوشش تعارف اور اپنی مظلومیت اس وجہ سے بیان فرما رہے ہیں تاکہ امت رسول اللہ راہ راست پر آ جائے، اس کی ہدایت ہو جائے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام ہدایت کے چراغ ہیں اور کشتی نجات ہیں، اور امام حسین السلام نے اپنی پوری زندگی اسی مقصد کے لیے خرچ کر دیا۔ یہ امام حسین السلام کے قیام کا مقصد تھا۔ ایک جو دوسرا مقصد تھا یہ تھا کہ خطبات میں اپنی مظلومیت کو بیان فرمایا ہے اور اپنا تعارف کروایا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ توجہ فرمائیں گے امام مہدی علیہ السلام کا کیا تھا، اسی طریقے سے امام مہدی علیہ السلام نے جیسے امام حسین علیہ السلام اپنا تعارف کروا رہے تھے، امام مہدی نے بھی اپنا تعارف کروایا ہے اور اپنی مظلومیت بھروائی ہے۔ اسی وجہ سے روایاتوں میں ملتا ہے کہ جب امام مہدی ظہور فرمائیں گے تو جب نکلتے ہوئے کہیں گے ایھا الناس، اے لوگو میں عترت نبی ہوں، ہم پر ظلم کیا گیا ہے، ہمارے حق کو غصب کر دیا گیا ہے، ہم پر جھوٹ و افطرا باندھا گیا ہے، ہم مظلوم ہیں اور ہماری نصرت کرو۔ اور کربلا کے میدان میں بھی امام حسین علیہ السلام نے نصرت کی آواز دی، امام مہدی بھی نصرت کی کے لیے آواز دیں گے۔ مگر آپ توجہ فرمائیں گے کربلا کے میدان میں جو نصرت کی آواز تھی حل من ناصر ینصرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ امام حسین علیہ السلام اپنی جان کی حفاظت کے لیے آپ کو مدد کے لیے بلا رہے تھے؟ کلا حاشا للہ، امام حسین السلام اپنی جان کی حفاظت کے لیے اور اپنے اہل عیال کی حفاظت کے لیے نہیں بلا رہے تھے، بلکہ عدل و انصاف کی حفاظت کے لیے بلا رہے تھے، اور اقدار انسانیت کی حفاظت کے لیے امام حسین السلام نصرت کے لیے بلا رہے تھے۔ اور جن کے پاس ضمیر زندہ ہوتی ہے، جو لوگ زندہ ہوتے ہیں، انہوں نے کربلا کے میدان میں سر و تن میں جدائی ہو گئی تھی، پھر بھی وہ کہہ رہے تھے لبیک یا حسین، گویا کہ کہہ رہے تھے کہ حسین ہم اقدار انسانیت کے لیے آپ کی مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ اور 40 سے لے کر ظہور امام مہدی تک لبیک یا حسین کی جو صدا بلند کی جاتی ہے، اس صدا کا یہی نام ہے، اے حسین ہم آج بھی تمہاری نصرت کے لیے حاضر ہیں۔ کروڑوں کا مجمع 40 میں آتا کہتا ہے لبیک یا حسین۔ اسی طریقے سے یہ لبیک یا حسین کا سلسلہ امام مہدی کے ظہور تک قائم رہے گا، اور یہ لبیک یا حسین لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی سے تبدیل ہو جائے گا۔ پھر امام مہدی ظہور فرمائیں گے اور ظہور فرمانے کے بعد پوری کائنات پر اسلام کا بول بالا ہوگا اور فتح و کامرانی اللہ ان کے ہاتھ میں دے دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولن عدوہم۔